नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो खबर सबसे ज़्यादा छाई हुई है और ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो तमाम मसाइल है उन मसाइल पर भी उस खबर ने पर्दा डाल दिया है। और वो खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के पहलगाम से है, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह कल यानी दहशत गर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम से कम 28 सयाह अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए और कहा यह जाता है कि दर्जनों जख्मी हुए हैं। तो बहरहाल इस खबर को लेकर सारे हिंदुस्तान में बेचैनी पाई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपना दौरा मुख्तसर करके हिंदुस्तान वापस होते हैं। एयरपोर्ट पर वो हंगामी इजलास मुनक्किद करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और मुशीर कौमी सलामती अजीत दोवल के साथ साथ दूसरे अहम मुद्देदार खासतौर पर मोतमद ख़ारजा भी मौजूद रहते हैं। यानी इस वाक़े की संगीनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 28 जाने गई हैं, कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल अब अमित शाह भी वहां पहुंच गए हैं पहलगाम, और उन्होंने जो महलूकीन हैं उनके वर्सा से मुलाकात की है, उनके अरकान खानदान को ताज़ियत पेश की है। और उस वक्त आप देखेंगे कि माहौल गमगीन हो गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के मासूम इंसानों के कत्ल से फायदा किसका हो रहा है, कौन शोहरत पा रहा है और किसका तोती बोलने लगा है और कौन उसका नाजायज इस्तेसाल कर रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाइए कि कौन इससे फायदा उठा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना जरूरी है कि अब हालात इस कदर संगीन हो गए कि अब एक खुसूसी इजलास जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, उसका एक अहम तरीन इजलास भी मुनक्किद हो रहा है। और इसमें यह तय किया जाएगा कि कातियों के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, उन्हें किस तरह सजा दी जानी चाहिए, क्या अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान निशाना बनाएगा, ये सोचने वाली बात भी है। वैसे भी बीजेपी के जो कायदीन हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और कहा कि ये पाकिस्तान का हाथ है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन किया है और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपके साथ है। उन्होंने जो महलूकीन है उनके अरकान खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया है। लेकिन ट्रंप भूल गए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो दहशतगर्दी, सबसे बड़ी दहशतगर्दी हो रही है वो गजा में हो रही है। और इसराइल उस दहशतगर्दी का मरकज, वो मंबा बना हुआ है और उस दहशतगर्दी की सरपरस्ती और कोई नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिका कर रहा है। तो अब ट्रंप क्या कहेंगे इस दहशतगर्दी के बारे में, यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन जहां तक पहलगाम का सवाल है, हम उन लोगों के साथ हैं और इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और आपको यह बताते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं वो बहुत ही बेकसूर और मासूम लोग थे, सयाह थे, और कोई भी अपने मेहमान के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करेगा। तो बहरहाल वादी में आज आप देखेंगे कि शटडाउन बिल्कुल बंद मनाया गया इस कत्लेआम के खिलाफ। और आपको यह बताना जरूरी है कम से कम 35 साल बाद इस तरह का बंद वादी में मनाया गया है और इस कत्ल आम की मजम्मत की गई है। और यह कहा गया है कि वादी में इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जानबूझकर वादी को बदनाम करने के लिए, कश्मीर को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई की गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि 1989 में कश्मीर में इंतहा पसंदी का आगाज हुआ और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अब जो हमला हुआ है पहलगाम में, यह हमला लश्कर तैयबा के एक आला कमांडर सैफुल्लाह खुसूरी अलमारूफ खालिद की निगरानी में किया गया है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये कहां तक हकीकत है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि आप देखेंगे कि जिस अंदाज में ये वाक़यात पेश आते हैं, मिसाल के तौर पर 20 मार्च 2000 को अनंतनाग में भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। हमारे 36 सिख भाइयों को कत्ल कर दिया गया था और उस वक्त इत्तेफाक से बिल क्लिंटन जो अमेरिकी सदर थे उस वक्त वो दौरा कर रहे थे। और अब देखिए आप जो हमले का वक्त, हमले का टाइम देखिए कि यहाँ पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपने बीवी और 3 बच्चों के हमरा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और उस वक्त पहलगाम में ये वाक़या पेश आता है। तो ये वाक़या पेश आने में किसका हाथ है और ये सबसे अहम बात है। लेकिन दहशतगर्दी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फिक़ा परस्त कुत्तों के जरिए हो या फिर बैरून
اندرونی دہشت گردوں کے ذریعے ہو۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں دہشت گردی زور پکڑتی جا رہی ہے، داخلی دہشت گردی اسے کہا جا سکتا ہے، حکومت کی سرپرستی میں وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ ایسا الزام جو ہے وہ اپوزیشن عائد کر رہی ہے، مسلمان عائد کر رہے ہیں، اقلیتیں عائد کر رہی ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل اور نیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت میں کی سرپرستی میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد کے نیچے منادر تلاش کیے جا رہے ہیں، اور مختلف بہانوں سے حد تو یہ ہے کہ اب شربت جہاد کا نعرہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو یا خارجی ہو یا داخلی ہو، اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں سجاد صاحب کے پاس۔ یہ دیکھیے پہلگام کا یہ جو واقعہ ہے یقیناً اس نے پورے ملک کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کشمیریوں نے خود جو ہے آج کشمیر بند منایا ہے، پورے جو ہے کشمیر میں، چاہے وہ پہلگام ہو چاہے جو ہے کشمیر کے دیگر اضلاع ہوں، وہاں پہ بند ہے، لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ سری نگر میں بھی جو ہے اپوزیشن، محبوبہ مفتی کی قیادت میں اپوزیشن نے جو ہے ایک ریلی نکالی، اور محبوبہ مفتی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم کشمیری جو ہے شرمندہ ہیں کہ ہم سیاحوں کو بچا نہیں پائے، ہمارے کشمیر میں سیاحوں کی جان گئی ہے۔ پہلگام کا دیکھیے یہ واقعہ کتنا دردناک واقعہ ہے کہ سیاح پہلگام میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہے، جہاں ایک وادی، پہاڑ کے بلندی پہ جو ہے ایک وادی تھی، جہاں سے جو ہے پورے پہلگام کا اور اس علاقے کی جو ہے خوبصورتی، جو قدرتی جو ہے خوبصورتی ہے، اس کے مناظر جو ہے لوگوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ بیسارن کی جو پہاڑی چوٹی ہے وہاں پہ گئے تھے۔ دیکھیے یہ علاقہ دشوار گزار ہے، وہاں گاڑیوں سے آپ نہیں جا سکتے، وہاں آپ کو یا تو پیدل جانا ہوتا ہے، جو پہاڑی ہائی بلندی پہ جو اسپاٹ ہے، ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہاں پہ یا تو آپ پیدل جائیں گے یا پھر آپ خچروں پہ جائیں گے۔ تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً چونکہ سیزن ہے، سیاحت کا سیزن ہے، ملک بھر میں جو ہے اسکول کالجز کو چھٹیاں ہیں، تو لوگ جو ہے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں سیاحت کے لیے۔ تو اسی سیزن کی مناسبت سے پہلگام میں کہا جاتا ہے کہ 5000 کے قریب لوگ اس جو ہے تفریح گاہ میں موجود تھے۔ اور پھر جیسے ہی دیکھیے 3 لوگ وہاں پہ آتے ہیں، لوگ ابھی تو 3 لوگوں کے اسکیچز NIA نے جاری کیے ہیں، حکومت نے جاری کیے ہیں، تو 3 لوگ آتے ہیں اور وہ جو ہے چن کے لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ اندھادھند فائرنگ کی جاتی ہے، جس میں جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 28 لوگوں کی جو ہے موت کی تصدیق کی گئی ہے، اور پھر جو ہے درجنوں زخمی ہیں۔ خود عمر عبداللہ نے جو ہے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے ایکس گریشا اور زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے کا جو ہے اعلان کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے خود کہا ہے کہ پیسے سے کسی کی جان نہ لائی جا سکتی ہے، نہ کسی کے زخم بھرے جا سکتے ہیں، اور یہ جو ہوا ہے یہ اتنا جو ہے صدمہ انگیز ہے، اتنا دل دہلا دینے والا معاملہ ہے، اتنا وحشتناک معاملہ ہے کہ ہم شاید ہی اس کو فراموش کر سکیں، اور شاید ہی ہم ان لوگوں کو جن کی جانیں گئی ہیں ان کے لواحقین کو جو ہے مرہم رکھ سکیں۔ تو بہرحال جو ہے بہت بڑا واقعہ ہے یہ، وہاں پہ حملہ کیا گیا، لوگ بھاگتے رہے، افراتفری کا ماحول تھا، ایک دم دہشت کا ماحول تھا، لوگ بھاگتے رہے، اور جو مطلب اچانک جو ہے یہ افتاد لوگوں پہ پڑی ہے، سیاحوں پہ۔ دیکھیے اتنا مطلب معاملہ سنگین تھا کہ وزیر داخلہ امت شاہ وہاں پہ پہنچ گئے، فوری طور پہ اسپاٹ پہ پہنچ گئے۔ آج وہ وہیں تھے، پہلگام میں تھے امت شاہ۔ انہوں نے فوج سے کہا ہے کہ مطلب جنہوں نے بھی ایک کارروائی کی ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا، اور سخت کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی۔ فوج نے آپریشن تیز کر دیا ہے۔ دیکھیے فوجیوں نے اور NIA کی ٹیم کے ساتھ امت شاہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں فوج نے بتایا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ انتہائی منظم تھا، بہت منصوبہ بند تھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے پلان کے تحت بہت دنوں سے جو ہے اس کا پلان بنایا گیا ہے، اور پورے پلان کے تحت جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے جیسا کہ جو ہے بات حلقے جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کا جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے، تو سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جس منظم انداز میں یہ حملہ کیا گیا ہے،
اس کا جو ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال جو ہے یہ خوفناک حملہ ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وادی میں کشمیر میں جب سے عمر عبداللہ کی، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد پورے کشمیر میں ایک بے چینی کا ماحول تھا. تقریباً ہم نے دیکھا کہ 6 سال بعد وہاں پہ جو ہے الیکشن ہوئے تھے، اسمبلی انتخابات، پھر وہاں پہ جو ہے عمر عبداللہ چیف منسٹر بنتے ہیں، این سی پی کی قیادت میں ایک حکومت وہاں پہ قائم ہوتی ہے. عوام نے جو ہے جو مینڈیٹ دیا تھا اسی کی بنیاد پہ، تو بہت عرصے بعد وہاں پہ جمہوریت قائم ہوئی تھی، اور ایک جمہوری حکومت وہاں پہ قائم ہونے کے بعد سے ہی جو ہے جس طرح کے حملے ہو رہے تھے. دیکھیے عمر عبداللہ نے حلف لیا، دوسرے ہی دن سے وہاں پہ حملے شروع ہو گئے تھے. فاروق عبداللہ نے الزام بھی لگایا تھا کہ عمر عبداللہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے سرحد پار سے حملے کروائے جا رہے ہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، سرحد پار سے ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 مہینوں کے دوران میں وہاں پہ سرحد پار سے حملوں کا جو ہے حملوں میں اضافہ ہو گیا تھا. خاص طور پہ جو ہے اگر ہم بات کریں سردیوں کے موسم میں، جیسا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں جب کہ وہاں شدید برف باری ہوتی ہے، موسم بہت زیادہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، بہت جو ہے وہاں کے سنگین حالات ہو جاتے ہیں، اس وقت سرحد پار سے بہت آسانی سے دراندازوں کو ہندوستان پہنچا دیا جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے اب 3 لوگوں کی جو ہے جو اسکیچ جاری کی گئی ہے، ان کے بارے میں تو ابھی کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ان تینوں کا تعلق جو ہے لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم سے ہے، اور یہ جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے یہاں پہ بھیجے گئے تھے. پاکستان نے گو کہ اس واقعے پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن اب اس حملے کو لے کر جس طرح سے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پورے کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کشمیریوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس کا سخت سبق سکھانا ہوگا. یہ کشمیری عوام کا کہنا ہے. دوسری جانب محبوبہ مفتی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم کشمیری جو ہے شرمندہ ہیں کہ اس طرح کا یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے. دیکھیے اس واقعے نے نہ صرف پورے ملک کو دہلا کے رکھ دیا ہے، بلکہ جو کشمیر آ رہے تھے ابھی سیاحت کو جو فروغ دیا گیا تھا، کشمیر آ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے ٹکٹ کینسل کروانے شروع کر دیے. ہزاروں کی تعداد میں آج ٹکٹ کینسل کروانے کی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ دہشت گرد حملے کے ذریعے ایک تیر سے 2 شکار کیے گئے ہیں. کشمیریوں کا تو صاف طور پہ کہنا ہے کہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے سیاحت. لیکن اور اسی کو جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی امریکی صدر یہاں پر آتے ہیں تو اس وقت حملے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مارچ 2000 میں جب بل کلنٹن بحیثیت امریکی صدر یہاں کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک زبردست حملہ ہوتا ہے، 36 سکھوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جے ڈی وینس اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ہمراہ 4 روزہ دورے پر ہندوستان پہنچے اور یہ واقعہ ہوا ہے. تو آخر یہ کون کرواتا ہے، یہ اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے کہ ٹائمنگ کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا ہی جو ہے اہم ہے کہ نائب صدر امریکہ کے انڈیا میں ہے اور اچانک جو ہے حملہ ہو جاتا ہے کشمیر میں. بالکل یہ ٹائمنگ بڑی جو ہے زبردست سیٹ کی گئی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹائمنگ بہت زبردست سیٹ کی گئی ہے اس حملے کے لیے. جیسا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کا بھی کہنا ہے کہ بہت منظم یہ حملہ تھا، بہت منصوبہ بند یہ حملہ تھا. تو منصوبہ بندی کا تعلق بھی جو ہے اسی بات سے ہوتا ہے کہ کون عالمی لیڈر یہاں آ رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کی طرف ایک بار پھر دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جو ہے حملہ کروایا گیا ہے. جو بھی ہو لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ قابل مذمت ہے. عام لوگوں کی موت یا پھر دہشت گردی کی کوئی بھی پرامن انسان جو ہے حمایت نہیں کر سکتا. تو یقیناً دیکھیے کیا اس کے پیچھے عالمی سیاست ہے، کیا اس کے پیچھے جو ہے مقاصد کار فرما ہے، کیا جو ہے اس کے پیچھے جو ہے پیغام دینا مطلوب تھا، امریکہ کو کیا پیغام دینا مطلوب تھا. دیکھیے ٹرمپ نے فوری فون کیا مودی کو اور جو ہے اس حملے کی مذمت کی. روس نے بھی جو ہے فون کیا مودی کو اور اس حملے کی جو ہے مذمت کی. اسرائیل نے بھی جو ہے فون کیا اور کہا کہ ہم کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے. تو بہرحال اسرائیل کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو ہے دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے، جبکہ غزہ میں دہشت گردی کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن یہاں ہم پہلگام کی اگر ہم بات کریں گے تو راہل گاندھی کھرگے نے بھی کہا کہ جو ہے امت شاہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس مصیبت کی گھڑی میں
ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. یقیناً دیکھیں سارے لوگوں کی جو ہے جو شک کی سوئی ہے وہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے. تو جب جو ہے ایک دشمن ملک کا معاملہ آتا ہے تو پورے جو ہے قوم کو جو ہے متحد ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی اتحاد یہاں پہ اپوزیشن نے بھی دکھایا ہے حکومت کے ساتھ. بہرحال جو کچھ بھی ہو، یہ حملہ جو ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مودی بھی جو سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اپنا دورہ مختصر کر کے وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے جو ہے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر لی. اجیت دوول بھی ان کے ساتھ تھے، قومی سلامتی کے مشیر، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے ساری ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے اجلاس کیا اور جو ہے صورتحال کا جائزہ لیا. بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ امت شاہ نے کہا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، جنہوں نے بھی جو ہے یہ کارروائی کی ہے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ان کو آہنی شکنجے سے جو ہے کسا جائے گا. تو یہ امت شاہ نے بھی کہا ہے. اب بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس واقعے کا توڑ کے لیے یا پھر اس واقعے کے جواب میں کیا جو ہے ایکشن لیتی ہے، کیا جو ہے اقدامات کرتی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مودی حکومت کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ مودی جی ایک وقت پلوامہ جب حملہ ہوا تھا اس میں ہمارے CRPF کے بہادر نوجوان امر ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو ہمارے مودی جی شوٹنگ میں مصروف تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ مودی حکومت کو ہوا تھا. اور الیکشنز کے 2019 کی میں بات کر رہا ہوں تو بہت زیادہ میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ کئی سابق گورنر جو جموں کشمیر کے ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی. BJP کے جو سابق قائدین ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی. خود آپ دیکھیں گے سبرامنیم سوامی جو BJP کے لیڈر ہے، سابق MP ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی یعنی مدر انڈیا کو بچانے میں ناکام رہے ہیں اور صرف اپنی شخصیت پرستی کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اپنے آپ کے امیج کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، مجھے تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے دن اس خطے کے لیے خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے. اور ہندوستان اگر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں جیسا کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ گھس کر ماریں گے اور وہ گھس کر مارتے ہیں تو پھر کیا ہونے والا ہے، یہ بہت ہی خطرناک حالات یعنی رخ اختیار کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ایک مسائل ہیں، خاص طور پر آپ جس طرح اقلیتوں کو ستایا جا رہا ہے، اقلیتوں کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے، بلز پیش کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ تازہ ترین جو بدترین واقعہ جو ہے وہ ہے وقف ترمیمی ایکٹ کا، اس پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں یا کروائے جا سکتے ہیں، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت اب کافی پریشان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی کہیں ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ تو ثابت نہیں ہوگی اور پاکستان کے خلاف ہندوستان کیا رد عمل کا اظہار کرے گا یہ آنے والے گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. ویسے بھی وزیر اعظم نریندر مودی نے مشیر قومی سلامتی اجیت دوول سے لے کر متمد خارجہ وکرم مسری کو بھی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو بھی متحرک کر دیا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جیسا کہ میں نے آپ کو خبر کے ابتدا میں بتایا تھا کہ کابینٹ کمیٹی فار سیکیورٹی کی جو اجلاس ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے جو ارکان ہیں اس میں وزیر داخلہ امت شاہ ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن اور دوسرے ہیں. تو بہرحال یہ طے کرے گی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اور کچھ ہی دیر میں اس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے اور وزیر جو فائنانس ہے نرملا سیتا رامن وہ بھی اپنا دور امریکہ مختصر کر کے ہندوستان پہنچ رہی ہیں. تو بہرحال ناظرین جہاں تک سیاحوں کے قتل کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حیدرآباد کا بھی ایک سیاح اس میں شامل ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک نیپالی اور ایک متحدہ عرب امارات کا سیاح بھی شہداء میں شامل ہے. لیکن ایک طرف یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ ایک اٹالین باشندہ اور دوسرا اسرائیلی بھی اس مرنے والوں میں شامل ہے. تو بہرحال مغربی بنگال کے 3 افراد مرنے والوں میں شامل ہے اور اس سلسلے میں ممتا بنرجی نے بہت ہی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، اظہار افسوس کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. لیکن جہاں تک کشمیریوں کا سوال ہے، کشمیری کافی برہم ہے اس واقعے کو لے کر اور چاہے یہ واقعہ کس نے بھی کیا ہو، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کو بدنام کرنے کے لیے کشمیر کے سیاحتی جو شعبہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے. اور کشمیری عوام، وادی کے عوام جو ہے وہ اس طرح کی بزدلانہ حرکت کی مذمت کرتے ہیں. کشمیر کی بے شمار تنظیموں نے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ محبوبہ مفتی کی سیاسی جماعت بھی شامل ہے، عمر عبداللہ کی جو حکمراں جماعت ہے وہ ہے، تمام کے تمام نے اور مذہبی جماعتوں نے، MMU نے جس کی قیادت آپ دیکھیں گے مولوی میر وائز عمر فاروق کرتے ہیں، انہوں نے بھی آج کشمیر بند بنانے کا اعلان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً
35 साल बाद इस तरह का बंद मनाया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक लश्कर तैयबा का सवाल है, आप देखेंगे कि अब हुकूमत उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये बहुत अहम बात है। बहरहाल इस खबर पर हम फिर वापस आएंगे, लेकिन आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद में आप देखेंगे मजालिस मुकामी के तहत असेंबली के तहत MLC इंतखाबात का जो, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, आज हुए हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियाजुल हसन आफंदी को बीजेपी उम्मीदवार पर कामयाबी मिलेगी। तो बहरहाल अभी तो नताइज का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उनकी कामयाबी को यकीनी करार दिया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की क़यादत में एक इजलास, बहुत अहम इजलास हो रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और उसमें MLC आमिर अली खान साहब भी मौजूद हैं। मीनाक्षी जो नटराजन है, यहाँ की जो निगरान है, वो बतौर खास उसमें शिरकत भी कर रही हैं। तो बहरहाल एक और खबर जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है, हम आपको बताते हैं कि संगारेड्डी में कल अशरार नहीं, मैं उन्हें दहशतगर्द कहूँगा, उन्होंने एक मदरसे पर हमला किया और एक दरगाह को नजर आतिश किया। और आपको बता दें कि ये सब कुछ इस बहाने किया गया कि किसी ने एक मट्टी की मूर्ति को तोड़ दिया। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि रियासत तेलंगाना में फिरका परस्त दरिंदे किस तरह माहौल को परागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, उसी तरह जिस तरह माजी में दी गई है। अगर इनके साथ सख्ती के साथ ना निपटा गया तो यकीन मानिए कि जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो तेलंगाना को भी शुमाली हिंद की किसी रियासत में तब्दील कर देंगे हालात के लिहाज से। सज्जा साहब, आप क्या कहते हैं? यकीनन देखिए, जो हुआ है संगारेड्डी में, ये बहुत ही अफसोसनाक है, और मुसलसल इस तरह के वाक़यात जो है कहीं ना कहीं से दर्ज किए जा रहे हैं जी। तो इस सिलसिले में जो है कांग्रेस सरकार को, जो रियासत की कांग्रेस सरकार है, उसको सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कांग्रेस जो है इस मामले में नज़रअंदाज करती रही इस तरह के मामलात को, तो फिर आने वाले दिनों में जो है फ़िरका परस्तों के हौसले मज़ीद बुलंद होंगे, और वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि जो है फ़िरका वाराना माहौल जो है यहाँ पे पैदा किया जाए, यहाँ पे जो है एक नफ़रत की फ़ज़ा बनाई जाए, और फिर इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को हो। ये तो मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं तेलंगाना में। तो बहरहाल जो है इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो है हुक्मरान जमात कांग्रेस को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ भी जो है इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं फ़िरका परस्ती के, उनको आहनी शिकंजे से कुचलने की ज़रूरत है, वरना फिर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, वरना फिर जो है जिस तरह से जो है इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है। बहरहाल नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर से एक खबर आ रही है, और उस खबर के बारे में हम आपको बताने चाह रहे हैं, और वो खबर ये है कि फ़ौज ने पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि कौन हिंदू मरा है, कौन मुसलमान को मरा है, या फिर आप देखेंगे इस खतरनाक दहशतगर्दाना हमले में कौन हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी से महरूम हुआ है, या कोई बैरूनी सयाह महरूम हुआ है। ये सवाल अब लोगों ने छोड़ दिया है और कहा है कि हुकूमत नाकाम क्यों हो गई है और कहाँ हुई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मरकजी हुकूमत ये दावे कर रही है कि ये मनसूबाबंद हमला है, और इसकी मनसूबाबंदी बहुत पहले की गई है। तो क्या आप ख्वाब गफलत में थे? क्या आप सो रहे थे? आपको ये पता नहीं था कि इस तरह के वाक़या होने वाला है? तो फिर आपने क्यों हिफ्ज़ तक़द्दुम के तहत इक़दाम नहीं किए? ये सवाल अहम है, और सारा हिंदुस्तान इस सवाल से गूंज रहा है, और यही पूछा जा रहा है कि मोदी हुकूमत आकर ये मालूम होने के बावजूद कि ये मनसूबाबंद हमला है, तो फिर नाकामी कहाँ हुई है और किससे हुई है, ये सवाल किया जा रहा है। तो कहाँ हुई है सज्जा साहब नाकामी? देखिए, असद अवैसी ने भी आज ये सवाल किया है, असद अवैसी ने भी सवाल किया है और कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये जो है सिक्योरिटी लैब्स है, सिक्योरिटी जो है लैब्स की वजह से ये हमला हुआ है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और जो कुछ भी हो, यकीनन ये हमला जो है काबिल मज़म्मत है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि NIA ने जो है इस सिलसिले में 3 खाके जारी किए हैं, और जो है तलाश, जैसा कि आपने कहा कि तलाश शुरू कर दी गई है, बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। और ये खाके पहलगाम के अलावा अतराफ़ अकनाफ के तमाम अजला और गाँवों में जो है ये खाके दीवारों पर चस्पा कर दिए गए हैं। इनामी रकम का भी ऐलान किया गया है। बहरहाल देखिए, फ़ौज अपना काम करेगी। अब देखना है कि जो है पहलगाम का ये जो दहशतगर्दाना हमला है, इसमें मुलव्विस लोगों को जो है कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, सिक्योरिटी फोर्सेस, ख़ुद जो है कश्मीर की हुकूमत
کیا اقدامات کرتی ہے، دیکھنے والی بات ہوگی۔ بہرحال ناظرین، ساری دنیا اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے، ٹرمپ بھی اس میں شامل ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل جیسا ملک جو غزہ میں دہشت گردی کا ارتکاب کر رہا ہے، مسلسل ارتکاب کر رہا ہے، وہ بھی اس کی مذمت کرتا ہے، جبکہ شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر غزہ میں جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کی نسلی تطہیر کی جا رہی ہے، انہیں یہاں دیکھیں کہ ٹھکانے لگایا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے خود کہا ہے کہ غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ امریکہ کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے، اور یہ ملک دہشت گردوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو کس منہ سے یہ اس طرح کی مذمت کرتے ہیں، یہ سوچنے والا سوال ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔